کوثر کاظمی صاحب کو شامل کرتا ہوں، ترجمان ہے صاحبہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ کوثر صاحب، آپ کو جہاں جہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے نا سر، آپ کو عدالت سے خطرہ محسوس ہو، آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آتے ہیں، آپ کو صافی سے خطرہ ہو آپ پیکا لے آتے ہیں۔ اور سر آپ مجھے بتائیں، اب جو ہوا لگ رہی ہے نا، ایک دو افطاریاں رہ گئی، میں آپ کو اتنا بتا دوں، اسی مہینے آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی، اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے، کھڑا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سلمان، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں لے کے آئے جس کو آپ نے کہا کہ سیاسی خطرہ محسوس ہوا۔ ہمارے پاس ایک ماضی ہے بہت بڑا، اور ماضی قریب، ایک تو ہوتا ہے نا ماضی بعید، ماضی قریب کے اندر آ کے آپ کو کیا لگا کہ جن سہولت کار ججوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جنہوں نے آپ کے ساتھی ججوں کو دھمکایا، ہمیں کوئی وکلا تنظیم نظر نہیں آئی سلمان جو نکلی ہو کہ ایک صدر پاکستان جو ایک آئینی عہدے پہ براجمان ہے، وہ ایک جج کے خلاف ایک جماعت کے کہنے پہ مسلسل ریفرنسز بھیج رہے ہیں، اور کوئی وکلا تنظیم اس طریقے سے نہ چیخی، نہ پیٹی، نہ نوع کنا ہوئی، نہ ماتم کنا نظر آئی ٹھیک جو ہے، آج نظر آ رہے ہیں۔ بھائی، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک چیز جب آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے تو اس کو اسی پارلیمان سے ختم کرانے کی کوشش کریں نا، اگر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایک چیز جو آئین پاکستان ہے تو وہ کسی بھی وکلا تنظیم کے لیے مقدم ہونی چاہیے۔ ٹھیک اب ہے، بن چکا ہے آئین پاکستان، آپ نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، انٹرنیشنل حوالہ ٹھیک دیا ہے۔ جا رہا ہے۔ جب آپ برطانیہ میں ہوتے ہیں سلمان، یا امریکہ میں، یا یورپ میں، یا ای یو کے جو لا ہیں، جب وہ بنتے ہیں تو ان کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ سر ہم اگر نے فول احتجاج کورٹ کو بیٹھ گیا، خواہاں میں بتا دوں سب فول کورٹ بیٹھ گیا، 3-4 بندوں نے کہہ دیا کہ جناب بالکل برابر میں ہی تو تھے آپ لوگ، ہم سے ذرا زبردستی کیا گیا ہے، کہا تھا کسی نے کہ لٹا کے بھی کرائیں گے، بٹھا کے بھی کرائیں گے، کسی نے کہا تھا بروٹ میجورٹی کے ساتھ کروائیں گے۔ اگر یہ باتیں ہوئی تو پھر تو ترمیم تو رہ گئی، تو پھر سپریم کورٹ اس کو سنبھال سکتی ہے نا۔ دیکھیں، باتیں ایک طرف صرف باتیں ہیں، اور ایک طرف تاریخ کے اندر کڑوے سچ بھی تو ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ میرے ساتھ فون میں لے ذرا شوکت عزیز صدیقی کو، پوچھیں ان سے کہ کس طریقے سے ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا جس کو منصف اعلیٰ کہا جاتا تھا، کیا وہ جب ان کو دھمکاتے تھے کسی باپ بیٹی کو الیکشن سے ٹھیک باہر ہے، رکھنے کے لیے کہ ہر حال میں آپ نے ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے جی، ورنہ کسی کی 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی، تو وہ چیزیں تو تھی نا۔ ایسے آئین میں ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجوہات یہ آپ کے سامنے ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، ان ٹھیک سے ہے۔ کوئی بندہ انکار نہیں مگر کر سر ان سکتا۔ سب کا لوگ الزام نا، ان واقعات ہیں۔ سب کا الزام حقیقتاً اسٹیبلشمنٹ کی طرف گیا، ادھر قاضی فائزہ صاحب والا معاملہ بھی ہو، ادھر افتخار چودھری صاحب والا معاملہ بھی ہو، شوکت صدیقی والا معاملہ بھی ہو نا، اور سب نے معذرت ہی ہوئی دیکھیں بعد میں۔ سلمان، میں فون پہ ہوں نا، مجھے ایک دفعہ بات کرنے دیں، اس وقت اب پھر آپ سوال کر لیں۔ ٹھیک ہے باس، میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتاؤں جی، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ کیسا تھا، وہ تو ایک 10-11 سالہ پلان تھا کہ تم جو ہے بن جو آرمی چیف، میں بن گیا وزیر اعظم، اب اپنے سیاسی حریفوں کو ہم نے باہر رکھنا ہے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس میں ساری اسٹیبلشمنٹ نہیں۔ ابھی جو کورٹ مارشل کا چلہ کاٹ رہا ہے وہ اکیلا شخص تھا، وہ اکیلا شخص تھا جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے عمران خان کو ساتھ لے کے چل رہا تھا، اور پوری جوڈیشری کو اس نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو کہتا تھا ثاقب نثار و کوسا کرتے رہے، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اس میں کون سی برا بات یا جھوٹ ہے بھائی؟ ٹھیک تو ہے، یہ پلان ایک فرد واحد کا تھا، اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا تو آج کورٹ مارشل کا پروسیس جو ہے اچھا، آپ کو نظر نہ آتا۔ تو اوکے یہ چیزیں ہیں اوکے بھائی، اوکے اوکے، جب وہ اچھا آپ 26ویں کہہ رہے آئینی ہیں وہ فرد، ترمیم آ گئی ہے، اوکے، آپ اختلاف رکھیں۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ہوا سلمان، اب اس اجلاس کے اندر باقاعدہ طور پر جب اعتراض اٹھایا گیا کہ عدالتی فیصلہ آ لینے دیں، اس کے بعد یہ پروسیس کریں، تو ووٹنگ ہوئی نا، وہاں پہ اکثریت نے یہ رائے دی کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب وکیل صاحب، ریاست صاحب فرما رہے ہیں کہ 10 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بھائی 10 12 15 20 آپ کے ساتھ ہیں تو 200 250 دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ ان سے گلا شکوہ ضرور کریں، لیکن وہ اگر آئین پاکستان کو مان کے آپ کی صفوں میں کھڑے نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے۔ اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے نا بھائی۔ اچھا یہ چلے، میں اس کو بحث کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔